اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی السلام علیکم ایوریون آئی ہوپ یو آل فائن آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. یہ ویڈیو مجھے 5ویں دفعہ ریکارڈ کرنی پڑ رہی ہے کہ جب پہلی بار ریکارڈ کر رہا تھا اس بیچ میں کال آ گئی, پھر دوبارہ ریکارڈ پہ لائٹ دی گئی, پھر دوبارہ ریکارڈ کرا تھا تو یہ شفقت محمود والا سارا جو وہ تھا ٹویٹ والا وہ ایشو ہوا تھا, اور ٹویٹنگ اپنا یہ ڈیسیژن والا کہ آج اسکول بند ہوں گے نہیں ہوں گے اس کے اوپر بہت ٹائم لگ گیا. بڑا انجوائبل سیشن تھا, مزہ بھی آیا, لیکن یہ ہے کہ ٹائم کافی ویسٹ ہوا اس کے اندر. تو خیر گیٹنگ بیک ٹو سلیبس, ہم لوگوں نے اسلامیات کے اب تک جو ہے قرآنک پیسیجز والا چیپٹر اس کو کور کر لیا ویڈیوز کے اندر, ویڈیوز اویلیبل ہیں اس چینل یوٹیوب پر ہی. سیکنڈ ہم نے دا ریویلیشن اینڈ کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن اجماع اینڈ قیاس کے کور کر لیے. میرے پاس 9 کلاسز جو ہے اس میں اپلوڈ کی ہیں. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا پیس اپ کرنا ہے. تو آج ہم لوگ جو ہے لائف ان مکہ آف دا ہولی قرآن کی بات کریں گے. جتنے بھی لنکس کی آپ کو ضرورت ہے سارے ڈسکرپشن موجود ہیں, میرے کورسز کے, پری نوٹس کے, اینوٹی اسٹڈی کے, سالو پاس ریفرنس, سالو پاس ریفرنس ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تمام آپ کے لنکس موجود ہیں. میرے فیس بک گروپ کو ضرور جوائن کریں, اس میں بہت سارا مٹیریل میں شیئر کرتا رہتا ہوں, کویشچن آنسر کرتا رہتا ہوں, اور آگے آپ کو انشاءاللہ پیپرز کی بہت سارے ان کا مٹیریل ملتا رہے گا. باقی چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں, شیئر کریں, چیزیں کیجول ہوتی ہیں کو یاد رکھا کریں عام طور پہ. چلیے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں لائف مکہ کے اندر پہلی چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے, آئی ہوپ کہ میری آواز ریکارڈ ہو گئی ہو, کیونکہ میں مائک لگانا بھول گیا ہوں. آئی ایم ویری سوری فار دیٹ, بٹ لیٹس چیک اینڈ موو آن کہ میں دوبارہ ریکارڈ نہیں کر رہا. ہم بہت ٹائم ضائع کر چکے ہیں ریکارڈنگ پر نا آج اس وجہ سے. چلیں خیر, یہ بات میں بتا رہا تھا, اس میں جو مین چیز ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ لائف ان مکہ کے اندر جو ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں, اس وقت اس سے پہلے کی عربیہ کی سچویشن, اور یہ وہی سچویشن ہے تقریباً جو چلتی رہی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو ہے پریچنگ شروع نہیں کی, اس کے لیے یعنی نبوت کے پیریڈ سے پہلے کی بات. اس وقت عربیہ کی کنڈیشنز کیا تھیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جنرل اوورویو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز, اس ٹائم پہ عربیہ ایک پولیتھیسٹ کمیونٹی تھی. پولیتھیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک سے زیادہ خدا ماننا. مونوتھیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک خدا ماننا. جتنے بھی ابراہمک ریلیجنز ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو ہمیں ریلیجنز ملتے ہیں, جس میں سے آپ کو کرسچینٹی ملتا ہے, جوئزم ملتا ہے, اسلام ملتا ہے, یہ تینوں مونوتھیسٹ ریلیجنز ہیں, یہ ایک خدا مانتے ہیں. یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے سر کرسچینٹی میں تو 3 خدا ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی ایک ہی خدا کے وہ 3 حصے مانتے ہیں جس طرح ان کا کنسیپٹ ہے, لیکن یہ مونوتھیسٹ ریلیجنز ہیں. عربیہ کی حالت یہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے کہ اس وقت وہاں پہ پولیتھیزم تھی, بہت سارے خدا تھے, ہر ٹرائب کا اپنا خدا تھا. پھر کچھ ان کے پانی کے خدا تھے, کوئی ان کا جو تھا اس کا تھا کیا ہوتا ہے بارش کا خدا تھا, کوئی ان کا آگ کا خدا تھا, اس طرح. اور یہ تمام جو آئیڈل ورشپ ہے, یہ جو بتوں کی بت پرستی ہے, یہ ہر گھر میں ہی موجود تھی, اور ان کے مین بت جو ہیں کعبہ شریف میں رکھے گئے تھے, جو خانہ کعبہ ہے اس میں رکھے گئے تھے. تو یہ ایک آئیڈل ورشپ کا پورا سچویشن تھا. اس کا اصل میں اس کا فائدہ ہوتا تھا عربس کو, مکہ کے لوگوں کو, کیونکہ مکہ ایک کلچرل سینٹر تھا. یہ جو کعبہ کی وہ ہے, کعبہ جو یعنی ہمارا جو کعبہ ہے, اس وقت یہ تھا, یہ ان کے لیے ایک پلیس آف ورشپ تھا. وہ اس میں ان خداؤں کے جن میں وہ بلیو رکھتے تھے, ان کے بت رکھ کے ان کو پوجا کرتے تھے. تو پھر وہاں پہ یعنی ہر ایریا میں سے لوگ آ کے اپنی پلگرمیج سیزن کے اندر, یعنی کہ جو بھی ان کا اس کا ٹائم تھا اس کا, یعنی کہ پلگرمیج کا, یعنی کہ جس کو اب جو ہمارا حج ہے اس طرح ان کا وہ جو بھی تھا ایک ریلیجیس گیدرنگ کا, اس میں آ کے اپنے بت وہاں رکھتے تھے, ان کو وہاں پہ گفٹ چھوڑ کے جاتے تھے, وہاں پہ ٹریڈ ہوتی تھی اس کی وجہ سے. تو مکہ ایک کلچرل سینٹر تھا, مکہ ایک ٹریڈ سینٹر تھا اس پوائنٹ پہ, اور بڑا اسٹرانگ یہاں پہ وہ تھا, کلاس سسٹم چل رہا تھا. سلیو جو تھے ان کی کوئی وہ نہیں تھی, سے نہیں تھی اس طریقے سے. تو اس کے اندر مین چیز, اچھا اس کے علاوہ سٹونز اور ٹریز کی ورشپ کی جاتی ہے. جو کوئی بچہ مجھ سے پوچھے میں کیا دیکھ کے پڑھا رہا ہوں, تو یہ میرے اپنے نوٹس جو اویلیبل ہیں, ان کا نیچے ڈسکرپشن لنک دیا ہوا ہے, میں وہیں سے دیکھ کے پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے. سٹونز اور ٹریز کی ورشپ چلتی رہتی تھی. بہت سارے برے کام کامن تھے سوسائٹی کے اندر, جیسے آپ کے گیمبلنگ ہو گئی, جوا کھیلنا, شراب ہو گئی, الکوہل ہو گئی, یہ تمام چیزیں آپ کی سوسائٹی میں کامن تھیں. اس کے علاوہ سلیوز جو تھے, یعنی غلاموں کو, آرفنز کو, یتیموں کو, وڈوز کو, جو آپ کی بیوائیں ہیں, ان کو وہ نہیں, یعنی ان کو پراپر رائٹس نہیں اویلیبل تھے, ان کو کوئی سیکورٹی معاشرے میں اویلیبل نہیں تھی, ٹریولرز کو سیکورٹی اویلیبل نہیں تھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی پراپر لا اینڈ آرڈر نہیں تھا. اس میں مین بات آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ ٹریول کر رہا ہے, کسی نے اس کو لوٹ لیا, تو وہ کہاں جائے گا, کس کے پاس جا کے فریاد کرے گا, کس سے وہ کرے گا, ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. عورتیں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ دبا دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, ان کو ٹریڈ آرٹیکل کے طور پہ رکھا جاتا تھا کہ ایک عورت کسی نے بیچ دی ہے, کسی نے خرید لی, کوئی انہیریٹنس رائٹس نہیں تھے ان کے. سب سے مین بات یہ ہے کہ وہاں پہ نا ایک عجیب سسٹم تھا انہیریٹنس اور پولیگیمی کا. مونوگیمی ہوتی ہے ایک عورت شادی کرنا, پولیگیمی ہوتی ہے ملٹیپل شادیاں. ایک تو ملٹیپل شادی جتنی چاہے بندہ کر سکتا تھا,
اس میں سب سے مین ایشو یہ تھا کہ اگر بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا بیٹا اپنی سگی ماں کے علاوہ باقی سب سے شادی کر سکتا تھا. تو اس طرح کی ایک عجیب سی کمیونٹی تھی, ایک کہتے ہیں نا ایک عجیب سی مطلب جس میں گھنونے کام ہو رہے تھے, اس طرح کی کمیونٹی تھی. اور یہ یعنی کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عربیہ کمیونٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے سعودی یعنی سعودی عرب میں, جو آپ سعودی عرب کہتے ہیں, عربیہ میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ڈیتھ جو ہے آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت حلیم آپ کو یعنی اس وقت عربز میں ایک کنسیپٹ تھا کہ وہ فاسٹر کیئر کے لیے بچوں کو, فاسٹر کیئر بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اصل ماں باپ کو چھوڑ کے رضائی ماں باپ کے پاس جو ہے وہ جو یعنی بدوین جو ٹرائب تھا اس کے کسی اس گھر کے پاس جو ہے بچوں کو چھوڑا جاتا تھا شروع کے کچھ سال, تاکہ وہ عرب تہذیب سیکھ سکیں, عرب کی زبان سیکھ سکیں, یعنی اپنے کلچر کے قریب آ سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رضائی ماں کے طور پہ جو دیا گیا تھا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیا گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے ان کی انتہائی رسپیکٹ کی ہے. اور کئی بار آپ کو یہ ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوٹ کیا کہ وہ ان کو اپنی ماں کہہ کے بلاتے تھے, اتنی یعنی کہ قربت تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائیں آپ کی والدہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال کے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ, وہ آپ کو لے کے گئیں یثرب, جو کہ بعد میں مدینہ بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی اس کے اوپر قبر کے اوپر وہاں سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ کے ساتھ وہاں پہ یعنی جو ایک آپ گھر میں جس طرح ہوتا ہے نا مددگار جو ایک ہوتی ہیں, حضرت ایمن تھیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس لے کے آئی مکہ. مکہ واپسی پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وہ کی ان کو اپنی کیئر کے اندر لیا. عبد المطلب جو ہے وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ فگر تھے مکہ کے, یعنی ایک جس طرح ہوتا ہے نا جو آپ کے ایریا کے ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے, انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہا نے کعبہ شریف پہ حملہ کیا تھا, جس کا ذکر سورۃ الفیل میں کیا گیا ہے, تو اس وقت اس سے ڈائلاگ کرنے والے جو اس سے بات کی گئی تھی وہ حضرت عبد المطلب نے کی تھی. اس طرح زمزم کا چشمہ جو ہے خشک ہو گیا تھا, اس کو دوبارہ یعنی کور ہو گیا تھا, پتہ نہیں تھا کدھر ہے, اس کو دوبارہ جو کھود کے نکالا گیا تھا وہ ان کے یعنی اس میں نکالا گیا تھا. اس کے علاوہ کعبہ شریف کی پراپر جو کنسٹرکشن تھی, دوبارہ پراپر ریکنسٹرکشن تھی, وہ بھی ان کے ٹائم میں کی گئی تھی. تو یہ کچھ مین باتیں ہیں حضرت عبد المطلب کے متعلق. اچھا, حضرت عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کیئر میں رکھا, یعنی اپنی کیئر میں لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے, جن کا نام تھا حضرت ابو طالب. اور اس میں جو چیزیں آپ کو اور بتانا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ملی تھی, کیونکہ اس وقت فارمل ایجوکیشن اتنی کامن نہیں تھی. صرف جو بہت وہ تھے ہائی کلاس کے, جو ہائی اس میں سے تھے خاندانوں میں سے بچے, وہ فارمل ایجوکیشن لیتے تھے. جس طرح آپ کو یہ پتا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ٹرینڈ تھے, ان کو باقاعدہ فارمل ایجوکیشن ملی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فارمل جو ایجوکیشن نہیں ملی تھی. اس کا ایک نا ریلیجیس ایسپیکٹ بھی ہے. اس کا ریلیجیس ایسپیکٹ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ان کو دنیا میں فارمل ایجوکیشن دی ہوتی تو کل کو وہ یہ کلیم کر سکتا تھا کہ یہ جو پورا اسلام کا کانسیپٹ ہے ناؤز باللہ اس بندے نے پریچ کیا ہے. تو اس کا ایک یہ روحانی کنسیپٹ بھی ہے کہ اس وجہ سے جو ہے ان کو فارمل ایجوکیشن سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا, واللہ عالم. لیکن یہ کہ ایک کنسیپٹ آپ کو ملتا ہے. اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 9 سال کی 8 سال کی عمر سے ہی بہت زیادہ انٹیلیجنس کے جو ہے سائنس شو کرنے لگ گئے تھے. یعنی جو ان کی ایج کے ایوریج بچے ہوتے ہیں ان میں جو ان میں انٹیلیجنس ہوتی ہے ان سے بہت زیادہ انٹیلیجنس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عام طور پہ بچے جس طرح بچے ہوتے ہیں نا اس ایج کے اندر کے گلی محلے میں کھیلنے والے, شور مچانے والے, اس طرح کی نیچر کے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکیلا رہنا پسند کرتے تھے. لیکن آپ کی جو سویٹ نیچر تھی ایک, یعنی کہ جو آپ کی ایک لوگوں کو بھانے والی شخصیت تھی, وہ یعنی کہ پورے مکہ میں مقبول تھی. تمام لوگ آپ کی اس کی وجہ سے رسپیکٹ کرتے تھے کہ ایک انتہائی جو ہے اچھے نیچر کے انسان ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بہت ساری کوالٹیز جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد والے ٹائم میں ملتی ہیں, جیسے وڈوز کی ہیلپ کرنا, آرفنس کی ہیلپ کرنا, یہ تمام چیزیں ان کی پرسنالٹی میں پہلے بھی تھیں. یعنی بچپن سے ہی ان کی پرسنالٹی میں یہ اچھی عادتیں موجود تھیں, یہ نیک عادتیں جو ہیں. اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی پولیتھیزم میں انٹرسٹ نہیں رہا, یعنی ملٹیپل جو خداؤں کی وہ ہے عبادت ہے یا بت پرستی ہے, اس میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرسٹ نہیں رہا. بلکہ اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت ہوتی تھی کہ جب ملٹیپل خداؤں کو وہ کیا جاتا تھا, ان کو فیل ہوتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے, یہ ہماری سوسائٹی غلط کر رہی ہے, اصل ریلیجن نہیں ہے جو یہ لوگ فالو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوتھ کے اندر یعنی اپنی ینگ ایج کے اندر جو ہے چرواہے کے طور پہ کام کیا,
शेफर्ड के तौर पे, इसमें भी रिलीजियस हिकमत है. जिस किसी ने कभी आप में से शेफर्ड होने का वो ट्राई किया है, कभी अगर आपने वैसे भी जानवर पाले हो ना, 3 से 4 जानवर पाल के देख लो, और आप उनको घर से बाहर लेके जाओ कभी कोई उसके लिए, तो आप देखोगे हर्ड में ना, एक जानवर को आप हर्ड में लाओगे दूसरा निकल जाएगा, दूसरे को लाओगे पहला निकल जाएगा. तो ये एक ट्रेनिंग पीरियड था, क्योंकि उसमें इंतहाई पेशेंस की जरूरत होती है. आप गुस्सा करोगे, आप जानवर को स्टिक मारोगे, जानवर मर सकता है, ठीक है. आप गुस्सा नहीं करो, आप वैसे अगर आप इन्हीं कंट्रोल करोगे तो इंतहाई गुस्सा आ रहा होता है, तो गुस्सा आ रहा होता है, एजिटेशन हो रही होती है, इरिटेशन फील हो रही होती है. तो ये एक ट्रेनिंग पीरियड था, और इसको यानी रूहानी तौर पे देखा जाए तो ये हो सकता है कि एक ट्रेनिंग पीरियड था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में आगे जो है पेशेंस का जो वो था, वो इस पीरियड के थ्रू डेवलप भी काफी हुआ, ठीक है. जब आप वसल्लम काफी यंग थे तो आप एक बार ट्रेड जर्नी पे गए. ट्रेड जर्नी यानी कि तिजारत के लिए अपने चचा के साथ, हजरत अबू तालिब के साथ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस पर जा रहे थे. ट्रेड जर्नी पे बसरा जाना था, लेकिन बसरा जाने से पहले रास्ते में एक जगह आप लोगों ने कयाम किया, यानी काफले ने कयाम किया. तो वहां एक राहब था, बहीरा उसका नाम था. उसने देखा, यानी वो इबादत वगैरह कर रहा था, उसने अपने जो भी उसका कूचा वगैरह था उसे बाहर देखा कि एक नौजवान बैठे, और उसके ऊपर जो है बादल भी साया कर रहे हैं, दरख्त भी साया कर रहे हैं, लोगों से हट के साया कर रहे हैं. तो इसमें कोई ना कोई तो, क्योंकि वो अपने खुद के रिलीजन पे, जो उस टाइम उसका रिलीजन था, बजाय कि वो पगान होता, वो उस पे पक्का था. तो उसको अंदाजा हो गया कि ये साइंस हैं, ये इशारे हैं प्रॉफिट हुड के, जिन प्रॉफिट के आने की इतने अरसे से वो की गई है, पेशगोई की गई है. वो यही जो नौजवान बैठे हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही नौजवान है, क्योंकि उसको उस वक्त कंफर्म तो नहीं था ऑब्वियसली, नबूवत का उस वक्त दावा नहीं हुआ था, लेकिन ये कि उसको अंदाजा हो गया. तो उसने हजरत अबू तालिब को सजेस्ट किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसरा ना लेके जाएं, वहां क्रिश्चियंस मौजूद हैं, वहां ज्यूज मौजूद हैं, अगर उनको पता लग गया, उनको अंदाजा हो गया, तो वो कहीं इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिल्ला नुकसान ना पहुंचा दें. तो आप आगे जाने के बजाय यहीं से वापस मुड़ें, और आप वापस यानी कि अपने शहर मक्का चले जाएं. तो हजरत अबू तालिब ने इस बात पे अमल किया. उन्होंने वहीं जो सामान था, जो कुछ भी तिजारत का लाए थे, वहीं बेच के, और बजाय कि वो अपने डेस्टिनेशन जाते, वहां से वापस हो लिए, ठीक है. तो इसके बाद यानी ये आगे सीरिया नहीं गए, शाम नहीं गए बेसिकली, क्योंकि शाम आपको पता है कि उस वक्त जूस का, क्रिश्चियंस का एक मेन इलाका था. तो उसके बाद, इस इवेंट के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज्यादा यानी कि अपने टाइम, अपने तक टाइम स्पेंड करने लगे लोगों से, यानी कि उतना जितना मिलना पहले एक बंदे का होता है वो कम हो गया उससे, बल्कि वो ज्यादा टाइम जो है अकेले स्पेंड करने लगे, सोचने लगे चीजों के ऊपर, एक्सेट्रा. उसके बाद आती है हर्बुल फिजार. हर्ब का मतलब होता है जंग, फिजार उस जंग का नाम है, आप यूं कह सकते हैं, ठीक है. तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के थे, एक जंग हुई कुरैश और हवाजीन ट्राइब्स के बीच. ये जो हवाजीन ट्राइब है ना, इसका नाम दोबारा आप सुनेंगे ताइफ के मौके पे. खैर, ये जंग बहुत महीने जारी रही. मैंने आपको पहले ही बताया कि अरबों में एक बड़ा इशू ये भी था कि छोटी सी बात पे खून खराबा शुरू होता था, और फिर वो नस्लों पे चलता था. यानी एक फर्ज करो किसी ने किसी को तू कह के बुला लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इतनी सी बात पे खून खराबा शुरू होगा, और फिर वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है लोगों को मारते जाएंगे. अरबों में अच्छी चीजें भी थी. अच्छी चीजों का मुराद ये है कि जिस तरह हॉस्पिटेबल थे, कोई मेहमान आता था उसको सर आंखों पे रखते थे. उसके अलावा ये है कि हीरोइज्म का उनका अंदर कंसेप्ट था कि अपनी कौम के लिए, ट्राइब के लिए जान देने पे आ जाते थे. लेकिन उसमें बुरी बात क्या थी कि वो लोग जंग, यानी वो लोग जंगजू थे इस तरह के कि अगर थोड़ी सी बात होगी ना तो लड़ाई शुरू, उसके ऊपर नस्लों पे नस्लें बर्बाद होती रहती थी. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में अपने चचा जान वगैरह के साथ हिस्सा, यानी चचा के साथ अपने जितने भी वो थे, यानी आपके जो फैमिली मेंबर्स थे, क्योंकि आप भी कुरैश से थे, आपकी फैमिली भी मोस्टली जो कुरैश की एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली थी, तो उन्होंने उसमें हिस्सा लिया. ये काफी महीने जो है वो जंग जारी रही, ठीक है. और इसमें बड़ी मेन बात ये है कि आपके ये जो फिजार का वर्ड है, ये बेसिकली मतलब, इसका मतलब ये होता है कि उन महीनों में आपकी लड़ाई होना जिन महीनों में लड़ाई करना मना है. ये आमतौर पे जो हज के महीने हैं ना, ये जो हज का महीना, उसके इर्द गिर्द वाले महीने हैं, इनमें लड़ाई करना आमतौर पर मना होता है, जंग करना मना है पुराने अरब दस्तूर के अंदर. तो उनके दौरान भी ये जो जंग है वो जारी रही. तो इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्टिव पार्ट नहीं लिया. एक्टिव पार्ट का मतलब ये होता है कि खुद अपने हाथ से किसी को नहीं मारा, खुद तलवारबाजी नहीं की. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते क्या थे कि जो यानी कि तीर गिरते थे आके दुश्मन के, यानी कि दूसरी साइड के जो आके तीर गिरते थे, उनको जमा करके अपने चचा को दिया करते थे. अब इसमें दो मेन बातें हैं. एक तो आपने एक्टिवली पार्ट नहीं लिया, इसका मतलब ये कोई भी आपके हाथ से उस पॉइंट पे, यानी कि कोई भी जो जंगी वो होती है, वो कोई इस तरह का किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को वो करना, इस तरह कोई एक्शन जो है नहीं हुआ. लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि पैसिवली पार्ट लेने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिलिट्री एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि एक बंदा जिसने दुनिया को बदलना है, उनकी आगे जो मुकम्मल वो थी, यानी आगे इस्लाम के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया पे उनका एक इम्पैक्ट आना था, तो उसको मिलिट्री एक्सपीरियंस भी होना जरूरी होता है.
تو یہ جو ملٹری ایکسپیرینس کی ضرورت تھی یہ ان کو بچپن میں اس طریقے سے مل گیا. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اسی وجہ سے ان کے اندر ایک وہ پیدا ہوئی, جنگ کے لیے ایک نفرت پیدا ہوئی کہ یہ جو جنگ کرنا ہے, یہ جو ان کے خون خرابہ ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے بجائے کہ یہ ڈائلگ سے بات حل کرنی چاہیے. یہ چیز جنگ کے لیے ایک نفرت ہے, یہ بھی اس چیز سے پیدا ہوئی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ خون خرابہ دیکھا اس کے اندر کہ کوئی لوگ اپنی سائڈ میں مر رہے ہیں, دوسری سائڈ میں مر رہے ہیں اس طرح سے. اور یہ پہلی عام فائٹ تھی, پہلی ایسی جنگ تھی اس میں ہتھیار یوز ہوئے تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وٹنس کیا. اس کے بعد حلف الفضل جو ہے, حلف کا مطلب ہوتا ہے اوتھ, ٹھیک ہے, وعدہ کرنا, کیوں سمجھ لیں, اور فضل اس کا یعنی نام دیا گیا ہے. حلف الفضل جو ہے کہ یہ اس حرب الفجار وار کے بعد ایک لیگ فارم ہوئی تھی. اس فارم کے لیگ کے اندر تین مین جو تھے آبجیکٹیوز تھے. ایک تو یہ تھا کہ پیس اسٹیبلش کیا جائے, ٹرینکولیٹی لائی جائے. جو اپریسڈ لوگ ہیں, جو اپنی آواز خود نہیں رکھتے, کیونکہ عرب میں نے آپ کو بتایا کلاسز سوسائٹی تھی, جو اچھے گھرانے سے اچھی کلاس سے اس کے پاس وائس بھی ہے, وہ لڑائی بھی کر سکتا ہے, اس کا ٹرائب بھی پیچھے کھڑا ہوگا اس کے. لیکن جو اگر چھوٹے سے چھوٹے ٹرائب سے ہوگا تو اس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں تھی, وہ اپریس ہو سکتا ہے. تو اپریس لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور وائلنس کو کم کرنے کے لیے اس میں جو ہے یہ جو تین مین پارٹیسپینٹ تھے اس کے, ان کو الفضل نام دیا گیا تھا. تو اس سے ہی الائنس کا نام جو ہے اپنا حلف الفضل پڑا گیا. اور اس یعنی اس ورڈ کا اوور آل مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک آنر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ تمام جو ہے عبداللہ بن جدان نام کے, یا جڈان آپ بول رہے ہیں, ان کے نام پہ جو ہے وہ ہوئے تھے, جمع ہوئے تھے. یہ ایک ہاشمی تھے, ٹھیک ہے. اور یہ جو پلیج ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ پلیج لیا. اور اس کے جو اس پورے پیکٹ کے جو لیڈر تھے ان کا نام تھا زبیر بن عبد المطلب, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی کہ چچا تھے. اس میں آپ نے ایک مین چیز اور یاد رکھنی ہے, یہ پیکٹ اتنا امپیکٹفل تھا کہ ایون اسلام کے بعد بھی, یعنی اسلام رائے یعنی اسلام کا یعنی نبوت آ گئی, نبوت کے بعد کئی سال گزر گئے, اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اتنا ایکسلنٹ پیکٹ تھا کہ اگر مجھے دوبارہ وہ لوگ کہیں بیٹھتے ہیں اور اس پیکٹ کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آ کے اس پیکٹ میں آپ اپنا وہ کریں, یعنی اپنا کنٹریبیوشن کریں, تو میں ایسے اچھے پیکٹ کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ضرور دوں گا. یعنی ایک نیک تھاٹ تھی, اچھی تھاٹ تھی, ایک بری چیز کو پیچھے رکھنے والی تھاٹ تھی یہ جو پورا پیکٹ تھا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا الصادق اور الامین, یہ دونوں نام جو ہیں نبوت سے پہلے دے دیے گئے تھے. کیونکہ اس میں یعنی یہ نہیں نبوت, اس میں یعنی نبوت کی وجہ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی صادق اور امین تھے. لوگ یعنی صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا, امین کا مطلب ہوتا ہے ایمانت دار. صرف سچ بولنے والا نہیں, ہمیشہ سچ بولنے والا, ان اینی سچویشن سچ بولنے والا, ایسا بندہ جس سے جھوٹ کبھی نہ ایکسپیکٹ کیا گیا ہے, نہ کبھی اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. الامین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کی طرف سے نہ کبھی خیانت کی گئی ہے, نہ کبھی خیانت ایکسپیکٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک وہ تھے, شیفرڈ تھے, چرواہے کے طور پہ کام کر رہے تھے, اس پوائنٹ پہ بھی آپ حالانکہ صرف اپنی یعنی اپنا جو اپنے فیملی کے جانور تھے وہ نہیں, ساتھ والے نیبرز وغیرہ کے جانور, اپنی باقی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس کے جانور وغیرہ سنبھالا کرتے تھے. کبھی کوئی ایشو نہیں آیا ان کو اس میں, یعنی انہوں نے صداقت دکھائی, ایمان دکھائی, اس پر کافی آنےسٹ اینڈ فیئر تھے. ٹھیک ہے, ایون لوگ اپنے ویلیویبلز چھوڑ جاتے تھے آپ سے, اس وقت بینک وغیرہ کا سسٹم تو نہیں تھا نا, تو لوگ اپنی ویلیویبل چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گا ان کے پاس جو چیز ہوگی اس میں خیانت نہیں ہوگی. اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی ان کی ایمانت دیکھ کے کی تھی کہ اتنا امین انسان جو ہے, اتنا نیک انسان جو ہے, اس سے شادی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو یہ جو الامین اور الصادق کا خطاب ہے, یہ آپ کے یہ جو لقب ہے, سوری, امین اور الصادق کا جو لقب ہے, یہ آپ کو بیفور آپ کی پروفٹ مل چکا تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ابو لہب نے بھی, ابو سفیان نے بھی کئی جگہوں پہ یہ بات کی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں اور ایمانت میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو اختلاف ہے, تو یعنی ریلیجیس کانسیپٹ سے ہے. ایون اسلام یعنی اسلام کے نبوت کے دعوے کے بعد بھی ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں یا خیانت کر رہے ہیں. ان نے تب بھی یہی کہا. اچھا, اس میں آپ کو دو مثالیں پتہ ہونی چاہیے. جیسے ہیراکلیس جو تھا, یا ہرکلیس اس کو کہتے ہیں ہم لوگ, روم کا بادشاہ, جب اس نے حضرت ابو سفیان کو بلایا تو اس وقت ابو سفیان جو تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ اس وقت قریش کے سردار تھے اس پوائنٹ پہ. ان سے جب پوچھا گیا کہ مجھے, یعنی کہ ہرکلیس نے پوچھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں, تو انہوں نے بھی اس وقت یہی کہا کہ دو باتیں تو, یعنی جو دو باتیں ہیں وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ الصادق ہیں اور الامین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز میں آپ کو کیا چیز بتانی چاہیے, دوسری چیز یہ کہ ایون نبوت کے دعوے کے باوجود, یعنی جب نبوت کا دعویٰ ہو گیا, لوگوں کو, بہت سارے قریش کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف تھا اس کے اوپر, وہ لوگ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایمانتیں چھوڑتے تھے.
اس کو ہم پروو کیسے کریں گے؟ اس کو ہم پروو اس طرح کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کی ہے، ہجرت کی ہے مدینہ، تو اس وقت بہت سارے جو مسلمان تھے وہ تو بہت سارے ہجرت کر چکے تھے اس سے پہلے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ کی، کفار مکہ کی جو ہے ویلیویبل جو تھیں، امانتیں جو تھیں پڑی ہوئی تھیں، جن کو واپس کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بیڈ پہ چھوڑا تھا کہ آپ اگلے دن یہ امانتیں واپس کرنے کے بعد ہم مدینہ کی طرف وہ کریں، یعنی لوگ کریں. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ابھی کو ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی اور اس سے آگے کی بنائیں گے. بہت شکریہ.